حضور نے جہاں خلفائے راشدین کی سنتیں اپنانے کے لیے حکم دیا ہے تو وجہ خود بتائیے. یہ جو اشکال دماغ پر بوجھ ہے وہ حضور نے خود ہٹایا ہے، مگر ہم عربی نہیں جانتے. حضور نے فرمایا علیکم بسنتی، میری سنت لازم پکڑو. دیکھو میرے بھائیوں، قیامت کی صبح تک چیلنج ہے. ایک حدیث بھی ایسی کوئی نہیں لا سکتا جس میں حضور نے یہ فرمایا ہو کہ میری حدیث لازم لو، پکڑو، میری حدیث مضبوط پکڑو. ایسی کوئی حدیث نہیں. قیامت کی صبح تک چیلنج ہے، جو چاہے لائے. جتنی حدیثیں ہیں سب میں سنت مضبوط پکڑو، سنت کو تھامو. سنت 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 لفظ استعمال ہوا ہے. حدیثوں کے بارے میں کیا آیا ہے؟ حدیثوں کے بارے میں ہے کہ وہ بندہ خوش و خرم رہے، وہ بندہ تر و تازہ رہے جو میری حدیثیں سنے، سن کر کے یاد کرے، حفظ کرے اور دوسروں تک پہنچائے. یہ دعائیں حضور نے دی ہیں. حدیثیں، اس میں سب حدیثیں یاد کرنی ہیں اور آگے پہنچانی ہے. لیکن مضبوط پکڑنا، اس کے لیے کسی حدیث میں یہ مضمون نہیں آیا کہ حدیث کو مضبوط پکڑو، کہیں نہیں ہے. سب جگہ پر سنت سنت ہی لفظ ہے. دیکھو ایک تو یہ حدیث ہے علیکم بسنتی، میری سنت لازم پکڑو، وسنت الخلفاء، اور خلفاء کی سنت لازم پکڑو. دوسری حدیث میں حضور نے کیا فرمایا؟ ترکت فیکم امرین، میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما، ہرگز گمراہ نہیں ہوگے تم جب تک کہ ان دو چیزوں کو مضبوط تھامے رکھو گے. وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ حضور نے فرمایا کتاب اللہ و سنتی، اللہ کی کتاب اور میری سنت. حدیث شریف میں ہے من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ کذا، جب امت میں بگاڑ آ جائے اس وقت جو میری سنت کو مضبوط پکڑے رہے گا اس کو اتنا ثواب ملے گا. سنتی، جتنی روایتیں حدیثیں سب میں لفظ سنت کی تاکید کی گئی ہے. ایک حدیث بھی نہیں ہے جس میں حدیث کو مضبوط پکڑنے کا حکم ہو. اس مضمون کو میں سمجھا رہا ہوں. تو حضور نے فرمایا علیکم بسنتی، میری سنت مضبوط پکڑو، وسنت الخلفاء، اور میرے پیچھے بلا فصل، حضور کی دنیا سے گزرنے کے بعد بلا فصل متصل جو خلف آئیں گے جن کی حکومت حضور ہی کے انداز پر ہوگی، حضور ہی کے انداز پر جو لوگ حکومت کریں گے علی منہاج النبوہ. تو فرمایا میرے جو خلفاء ہیں میرے بعد جو آئیں گے ان کی سنت مضبوط پکڑو، وسنت الخلفاء. کیوں؟ فرمایا الراشدین المہدیین، وہ راشد ہوں گے، وہ مہدی ہوں گے، اس لیے ان کی سنتیں مضبوط پکڑنی ہے، اس لیے کہ وہ راشد ہوں گے، وہ مہدی ہوں گے. ٹھیک ہے رسول نہیں ہوں گے، نبی نہیں ہوں گے، لیکن رسول نبی سے نیچے بھی تو کوئی درجہ ہے. وہ نیچا ہے، وہ راشد ہوں گے، مہدی ہوں گے. راشد کسے کہتے ہیں؟ راشد کے معنی ہیں راہ یاب. تو سرکار کی زبان جن خلفاء کو یہ تمغہ دے رہی ہے، یہ سند دے رہی ہے، یہ ڈگری دے رہی ہے کہ میرے بعد جو خلفاء آئیں گے وہ راشد ہوں گے، راہ یاب ہوں گے. ماؤ شما نہیں کہہ رہے، آقائے دو جہاں کہہ رہے ہیں. راشد مانے راہ یاب. تو وہ کون سا راہ ہے؟ وہ کون سی راہ ہے؟ وہ دین ہی کی تو راہ ہے، اس کے وہ پانے والے ہیں. راہ یاب، راستہ پانے والے. جب وہ دین کے راستے پر ہیں تو اب وہ جو کچھ بھی امت کو بتلائیں گے ملت اور ملک کی تنظیم سے متعلق باتیں، وہ شریعت کے مزاج اور ایک کے مطابق بتائیں گے، اپنے گھر سے تھوڑے ہی بتائیں گے. پھر دوسری چیز ہے مہدی، مہدیین. مہدیون یہ وہی مہدی ہے جو قیامت کے قریب میں مہدی ظاہر ہوں گے. مہدی کے معنی ہیں ہدایت مآب. یہ مآب لفظ اردو کا کبھی کبھی استعمال ہوتا ہے، اس لیے عام لوگ نہیں جانتے. جو کوئی بہت بڑا آدمی ہو تو کیا کہتے ہیں؟ عزت مآب. عزت مآب یعنی عزت جس کی گٹی میں پڑی ہوئی ہے.
7 پشتوں سے اس کے یہاں نوابی چلی آ رہی ہے، 7 پشتوں سے نوابی چلی آ رہی ہے، تو وہ عزت مآب کہلائے گا۔ اب تو پہلی مرتبہ الیکشن میں کامیاب ہوا وہ بھی عزت مآب، اب تو پہلی مرتبہ الیکشن میں کامیاب ہوتا ہے وہ بھی عزت مآب ہوتا ہے۔ باقی اس مآب کے معنی یہ ہیں کہ جو 7 پشتوں سے نوابی چلی آ رہی ہے وہ عزت مآب ہوگا، جس کی گھٹی میں عزت پڑی ہوئی ہے۔ تو حضور نے دوسرا لقب دیا ان کو مہدیین، یعنی ہدایت مآب۔ میرے بعد جو میرے خلفاء آئیں گے ان کی گھٹی میں ہدایت پڑی ہوئی ہے۔